اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری محمد اشفاق اور پنڈی پوسٹ کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں پریس کلب چوہا خالصہ کے صدر محمد مقصود بٹی صاحب۔ پریس کلب چوہا خالصے کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ پریس کلب چوہا خالصہ پچھلے 5-6 سال سے کام کر رہا ہے، اور اس کے ممبران کی، اس کے عہدیداروں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے آج دن تک نہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کیا ہے اپنے ممبران میں سے، اور نہ ہی ان کے درمیان کو کھینچا تانی موجود ہے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی مثال قائم کی ہے۔ ہر سال یہ متفقہ طور پر بلا مقابلہ اپنے عہدیدار نامزد کر دیتے ہیں، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس عام عوام علاقہ کو اس وقت علم ہوتا ہے جب خبریں میڈیا کی زینت بنتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ اس حوالے سے انہوں نے بہت اچھی مسائل، بہت اچھی روایت قائم کی ہے۔ تو میں اس حوالے سے پریس کلب چوہا خالصہ کے تمام ممبران کو اچھی روایت ڈالنے، ثقافتی حوالے سے اچھی روایت ڈالنے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محمد مقصود بٹی صاحب، آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں آپ کو صدر بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تو بہت سے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ پریس کلب چوہا خالصہ کے صدر کو مہمان بلائیں آپ، اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے اتنی اچھی روایت کیسے قائم کی؟ کیا یہ سب ممبران کا متفقہ رائے ہوتی ہے؟ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پچھلے 5-6 سالوں سے پریس کلب کو چلا رہے ہیں، تو اس والے سے ہم آپ سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے مقصود بٹی صاحب، سب سے پہلے آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے حالات زندگی کیسے ہیں، زندگی کے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے میں اسے رب کریم کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے اس مسند پر بٹھایا، اور دوسری بات آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلا کر ایک عزت بخشی، اور جس وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں میں ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، بالخصوص پریس کلب چوہا خالصہ کے تمام ممبران کا، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور آج یہاں پر پہنچایا، اور آپ کی طرف سے بھی عزت ملی، علاقے کی طرف سے عزت بھی ملی۔ میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے عزت بخشی۔ مقصود بٹی صاحب، سب سے کیونکہ آپ پریس کلب چوہا خالصہ کے صدر ہیں تو وہاں سے بات چیت شروع کریں گے۔ جی بالکل، کوئی سب سے پہلے آپ یہ دیں کہ پریس کلب چوہا خالصہ کا عمل قیام کب عمل پہ لایا گیا؟ اشفاق بھائی، یہ آپ کا کوشچن بڑا زبردست ہے۔ سب سے پہلے بیسک پوائنٹ ہمارا جو چوہا خالصہ کا بنیادی مقصد تھا جی وہ تھا کہ علاقے کی معرومی کو ختم کرنا۔ جی ہمارے علاقے میں پسماندگی جو تھی اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے 3 اور بھائی ہیں، اچھا محمد منیر چشتی صاحب، انوار الحق راجہ صاحب اور حبیب قریشی صاحب، جی جی جن کا تعلق شرقی حصے سے تھا۔ تحصیل جی۔ کلر سدن کی شرقی جی۔ یونین کونسل جو تھیں وہ ہمارے حصے میں تھیں۔ ہوں۔ ایک دن حبیب قریشی صاحب نے ہمیں تجویز دی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا جو حصہ ہے وہ اس طریقے سے نمائندگی اخبارات میں نہیں ہو رہی جی جی جس طریقے سے ہونی چاہیے، جی جی کیوں نہ کہ ہم اپنا ایک پلیٹ فارم بنائیں، جی جی۔ اس پر ہم اپنی جو ہے وہ توگو دو کریں اور اچھا۔ علاقے کو کوریج دیں۔ جی جی یہ بات ان کی ہم تینوں کو بڑی بھلی لگی۔ ہم اچھا۔ تینوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ٹھیک ہے، ایک ہونا چاہیے۔ اسی دن ہم نے فیصلہ کیا، دوسرے دن ہم نے اکٹھے بیٹھ کر اعلان کر لیا کہ ٹھیک ہے، پریس کلب چوہا خالصہ کا بھی وجود ہونا چاہیے، اچھا۔ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس علاقے کا پریس کلب ہو وہاں کی نمائندگی جو ہیں وہ دوسرے صحافی بھی لینا چاہتے ہیں، جی جی اور لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی جو پسماندگی ہے اس کو بھی دور کریں اور اپنا ایک نام صحافتی امور میں پیش کریں۔ جی جی۔ اس حوالے سے پہلے جو ہمارے صدر تھے وہ محمد منیر چشتی صاحب کو چنا گیا۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ اچھا، 2013 میں آئیڈیا حبیب قریشی کا تھا، جی جی اور انوار بھائی اور منیر چشتی اور میں نے تینوں نے متفقہ ہو کر یہ قدم اٹھایا، اور الحمدللہ آج یہ وہ لگایا ہوا 2013 کا پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ مقصود بٹی صاحب، میں دوبارہ ذکر کروں گا کہ آپ نے بہت صحافتی والے سے بہت اچھی روایت کام کی ہے، اور جس طرح کا کردار اس وقت باڈی کی تشکیل میں پریس کلب چوہا خالصہ کے ممبران کا ہے، میں اس کی مثال نہیں دیکھ سکتا۔ منیر چشتی صاحب، اس وقت آپ کے پریس کلب کے کل کتنے ممبران ہیں؟
جی ہمارے ممبران پہلے تو 20 تک تعداد چلی گئی تھی، پھر کچھ ممبران ہمارے 2 باہر چلے گئے ہیں۔ اچھا موجودہ جو ہے وہ ہمارے پاس 16 کی تعداد ہے۔ اچھا پہلے ہم 4 تھے، جی جی کارواں بنتا گیا آہستہ آہستہ، اب 16 کی تعداد ہے۔ 16 بہت بڑی تعداد ہے۔ تو الحمدللہ نہ صرف آپس میں ہم یکجا ہیں، بلکہ ہماری مشاورت میں جو بھی کوئی ایک فیصلہ کرتا ہے اس کو منوعن تسلیم کیا جاتا ہے۔ مقصود صاحب، پچھلے 2-4 ماہ قبل کی بات ہے کہ اخبارات میں پڑھا تھا، سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا کہ پریس کلب چوہا خالصہ کی عمارت کی تشکیل کے لیے کسی بندے نے جگہ دی ہے۔ وہ کون شخصیت ہے جنہوں نے جگہ عطیہ کی ہے اور کتنی جگہ دی ہے؟ جی سب سے پہلے میں تو ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے پریس کلب کے لیے جگہ دی۔ وہ ہمارے علاقے کے کونسلر ہیں، ہر دل عزیز شخصیت ہیں، ٹھیکیدار محمد ظہیر صاحب، اچھا ہماری وارڈ کے بھی ہیں۔ انہوں نے ہماری ساتھ مشاورت کی، کہتے ہیں یار آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ ہم نے انہیں بتایا کہ ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے، وہ چونکہ پراپرٹی کا بھی ان کا تھوڑا بہت کاروبار ہے۔ انہوں نے کہا یہ مسئلہ آپ کا ہم دور کر دیتے ہیں اگر آپ چاہو ہوتا ہے۔ ہم نے کہا میں تو ظاہری بات ہے یہ چیز چاہیے، ہماری ضرورت ہے۔ ویسے ہمارے پاس اپنا پریس کلب کی جو دفتر ہے وہ باقاعدہ طور پر 2013 سے لے کر آج تک باقاعدہ موجود ہے، آپ نے بھی کبھی اس کا وزٹ کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ہمارے ساتھ مشاورت کی اور ہمیں 1 کنال زمین عطیہ کی اور انتقال بھی کرا دیا۔ زبردست، ماشاءاللہ۔ یہ جو انتقال ہوا ہے پریس کلب جو خالصہ کے نام پہ ہوا ہے؟ یہ بالکل پریس کلب چوہا خالصہ کے نام پہ ہوا ہے، یہ کسی کے نام پہ نہیں ہوا ہے۔ یہ عمارت جو بنے گی یہ پریس کلب چوہا خالصہ کے نام سے بنے گی۔ ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی۔ ہمارے علاقے کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے نائس قسم کے لوگ ہیں، ہماری جائز تنقید کو بھی برداشت کرتے ہیں اور علاقے میں ایکٹیویٹیز کو بڑے گہری نظر سے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بشارت صاحب نام بتایا آپ نے؟ نہیں، ٹھیکیدار محمد ظہیر صاحب ٹھیکیدار محمد ظہیر صاحب کونسلر ہیں، آپ نے خود ریکویسٹ کی تھی؟ نہیں، وہ ہمارے پاس آئے تھے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائیں۔ ہم چونکہ اس علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے ہم سے مشاورت کی اور ہم نے انہیں یہ بتایا کہ باقی تو چلے مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں، صحافی قلم چلاتے ہی رہتے ہیں، معاشی بھی برہان پیدا ہوتا رہا، لیکن انہوں نے کہا میرے ذمہ ڈیوٹی لگائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے اس میں دیر نہیں لگائی۔ جو زمین انہوں نے دی جی وہ لبے سڑک ہے یا کسی سائڈ پر ہے؟ بالکل سڑک کے تقریباً 2-4 منٹ کا فاصلہ ہے، قیمتی زمین شاہراہ کشمیر بالکل کمرشل زمین ہے، اس میں سے انہوں نے 1 کنال دی۔ میری پوری ٹیم ان کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ بہت بڑا تعاون کیا۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ تحصیل کلر سیدہ کا اور یہ پہلا پریس کلب ہے جس کی اپنی ذاتی بلڈنگ ہے۔ مقصود بھائی دعا کریں کہ کلر سیدہ شہر کے گرد و نواح میں ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو کلر سیدہ پریس کلب کے لیے بھی زمین کا اعلان کرے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیکیدار ظہیر صاحب، میں آپ کی کاوشوں کو سراہتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ پریس کلب کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں کلر سیدہ کی تمام صحافتی تنظیموں کی طرف سے کلر سیدہ پریس کلب کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کیا ہے۔ مقصود بھائی صاحب، آپ کو 1 کنال زمین بھی مل گئی پریس کلب کی بلڈنگ کے لیے، جی جی، پریس کلب کے نام اس کا انتقال بھی کر دیا گیا ہے، تو اب سرکاری عمارت بنانے کے لیے کسی سیاسی شخصیت، کسی سماجی شخصیت سے آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ بلڈنگ بنانے کے لیے آپ نے کوئی کافی شروع کی ہیں؟ جی بالکل، اس سلسلے میں ہمارے محترم MP صاحب نے خود جا کر وزٹ کیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ بلڈنگ جب بنے گی تو 50 لاکھ کا انہوں نے فنڈز مہیا کرنے کا کہا۔ بلڈنگ بنانے کے لیے ہم جو ہیں وہ مارچ میں شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی اس پہ ڈیولپنگ جاری ہے، وہ جو بڑھائی ہو رہی ہے اس کو کیا جا رہا ہے، وہ بھی ٹھیکیدار ظہیر صاحب اپنے پیسوں سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، پریس کلب کو جو ہے وہ اس کی سطح ہموار کر کے دے رہے ہیں تاکہ یہ یہاں پر پریس کلب کی بلڈنگ بنے گی۔ اس سلسلے میں بھی وہ پورے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مارچ میں اس کی باقاعدہ طور پر ہم جو ہیں وہ اس کی فاؤنڈیشن تیاری شروع کر دیں گے۔ مقصود بھائی، ساتھ سوالات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عمران جاوید صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہر سال باڈی منتخب کرنے کے لیے الیکشن کرواتے ہیں یا متفقہ طور پر آپ نامزدگیاں کر لیتے ہیں؟ کبھی کسی ایک دفعہ بھی آپ نے الیکشن وغیرہ کروائے ہیں یا شروع سے اسی طرح کام کر رہے ہیں، متفقہ نامزدگیاں کر رہے ہیں؟ جی بالکل، عمران جاوید صاحب کو میری طرف سے سلام۔
جی بالکل، کبھی ہمارے ساتھ اختلاف نہیں ہوا، کسی بھی ہمارے ممبر نے اختلاف نہیں کیا ہے. ہم تقریباً 20 دسمبر کو جو منتخب پہلی باڈی ہوتی ہے وہ اسمبلی تعلیل کر دیتے ہیں اور اچھا ایک کمیٹی بنا دی جاتی ہے. 3 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی ہوتی ہے اچھا جو لائحہ عمل تیار کرتی ہے. اسی نے چوز کرنا ہوتا ہے صدر کس کو بنانا کس کو نہیں ہے. جو وہ اعلان کرے گی منوان صاحب جو ممبران پریس کلب میں اس کو تسلیم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ ہمیں الیکشن کی نوبت آئی ہو. کبھی کسی بھائی نے کوئی اعتراض نہیں کیا؟ نہیں، کبھی اعتراض بھی نہیں ہوا ہے. جی جی اور خود جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پریورٹی دیتے ہیں کہ یار اس کو صدر ہونا چاہیے، اس جی کو جنرل سیکرٹری ہونا چاہیے. وہ خود کہتے ہیں کہ یار اس کو موقع دیا جائے. آپس میں مشاور جب ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار اس کو ہونا چاہیے. لیکن کمیٹی مختلف جو ممبران سے رائے لیتی ہے، فیصلہ کمیٹی کرتی ہے. 3 رکنی ہماری کمیٹی ہوتی ہے، وہ جو فیصلہ کرتی ہے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے مقصود بھٹی صاحب، بہت اچھی بات ہے. مقصود بھائی، تحصیل پریس کلب، مین پریس کلب کی موجودگی میں آپ کو الگ پریس کلب چوہا خالصہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بڑا زبردست کوشچن ساتھی ہے. طور پر آپ نے یہ کیا؟ نہیں، سب سے پہلے میں آپ کی طرف سے یہ کوشچن کر دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں. اس سے پہلے تحصیل کلر سیدنا پریس کلب کے کوئی وجود تھا؟ جی جی نہیں تھا. اگر تھا تو ہم غلط ہیں کہ ہم جی نے اس کو علیحدہ سے کر لیا. صحیح ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے. دوسرا یہ بات ہے ہم نے کسی کی ذاتی اناد کی وجہ سے نہیں بنایا ہے. جی جی ہم نے تو آپس میں جو شرقی تحصیل کلر سیداں کی یونین کونسل تھی ان کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہاں پر بنایا ہے. باقی پریس کلب کلر سیداں بھی ہمارے بھائی ہیں. ہمارا ہر کے ساتھ تعاون جاری ہے. جی جی ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اپنے پریس کلب کو ماشاءاللہ ایک منفرد مقام پہ لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم تگ و دو جاری ہیں. پریس کلب علیحدہ نہیں ہے، یہ بھی کلر سیداں کے بھائیوں کے تعاون کی وجہ سے ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اگر تحصیل کلر سیداں پریس کلب ہو تو ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی. ہمارے پریس کلب نے جب بھی صحافیوں کے کاز کے لیے کہیں پر بھی ہوا، سب سے پہلے ہمارا پریس کلب وہاں پر موجود ہوا، اس کے حق میں کھڑے ہوئے، اس کو سپورٹ کی. یہ ہماری روایات میں شامل ہے کہ اگر کسی صحافی پہ بھی کوئی مشکل وقت آئے تو پریس کلب چوہا خالصہ کے صحافی بھائی صف اول میں شامل ہوتے ہیں. مقصود بھائی، آصف شاہ صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ. وہ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم آپ کہہ رہے السلام ہیں کہ شاہ ماشاء صاحب، اللہ میری طرف سے بھی مقصود آپ کو صاحب سلام. گریٹ شخصیت ہے. الحمدللہ، یہ تو ان کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے. شاہ صاحب، میں جونیئر ہوں آپ سے. الحمدللہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے آپ سے بھی سیکھا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی قلم کے استعمال جو ہے وہ میرے ذہن میں رہتا ہے، اس کو دیکھ کر میں بہت کچھ سیکھ رہا ہوں. لیکن شاہ صاحب اتنا زیادہ بھی نہیں. مقصود بھائی تھوڑا سا مسالہ زیادہ لگا گئے ہیں، اتنا زیادہ بھی نہیں ہے. نہیں، شاہ صاحب ہمارے محترم ہیں، ہمارے علاقے کی جو ہیں وہ ایک دل دیدہ شخصیت ہیں. اچھا مقصود بھٹی صاحب، آپ ہر سال بڑے اچھے طریقے سے باڈی تشکیل دیتے ہیں، تو کیا کبھی کسی بھائی نے یہ نہیں کہا، کسی ممبر نے یہ کہا یار اس دفعہ الیکشن کروا دیتے ہیں، اور اگر الیکشن نہیں کروائے تو الیکشن کروانا ضروری ہوتے ہیں یا متفقہ طور پر باڈی تشکیل دینا ضروری ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جمہوری عمل میں دیکھا جائے تو الیکشن بھی ضروری ہیں، ٹھیک ہے، لیکن الیکشن وہاں ہوتے ہیں جہاں پر کوئی آپ کے ساتھ اپوزیشن ہو. جی جب آپ کے پاس اپوزیشن نہیں ہے تو میرے خیال میں اس عمل میں پڑھنا جائز نہیں ہے. صحیح بات ہے. اگر جمہوریت میں دیکھا جائے تو یہ احسن عمل ہے، لیکن اگر سب متفقہ رائے سے اگر ہمیں ووٹ دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ چوہا خالصہ پریس کلب میں یہ روایات نہ قائم کی جائے. سابقہ روایات کے مطابق جو ہماری باڈی تشکیل دی جاتی ہے اسی کے ذریعے ہم جو ہے اس کو آگے لے کر چلیں. یعنی آپ نے آئندہ بھی یہی پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ متفقہ طور پر متفقہ طور پر ہماری یہی کوشش ہے، کیونکہ دیکھیں جب الیکشن ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مخالفتیں شروع مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. ہمارا جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے فلاں صدر پریس کلب چوہا خالصہ کا نامزد ہو چکا ہے. اس سے پہلے کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ممبران پریس کلب جو ہیں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس مرتبہ صدر کون سا ہوگا. جو 3 رکنی ہماری کمیٹی ہوتی ہے ان کی مشاورت سے انہوں نے اپنی ایک کیٹاگری بنائی ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا صحافی جو ہے اس مرتبہ جو ہے اس مسند کے لیے موضوع ہے،
اس کو وہ مسند پہ بٹھا یعنی دیتا۔ آپ کے خیال میں جو صافی بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پریس کلب میں کوئی پھوٹ نہ پڑے، کوئی اختلاف نہ پڑے، وہ الیکشن کرنا چھوڑ دیں بلکہ متفقہ نظریہ کریں، اور پریس کلب چوہا خالصہ کی کامیابی بھی یہی ہے۔ یہی ہے بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بڑا اچھا کہا ہے۔ بالکل چوہا خالصہ کی جو اتفاق رائے سے ہوتی ہے وہ میرے خیال میں بڑا احسن اقدام ہے، اس کو علاقے میں بھی بڑی پرزائی ملی ہے، اور احسن اقدام کے طور پر اگر دیکھا جائے تحصیل سیدنا گرد و نواح میں بھی چوہا خالصہ کا ایک نام اسی وجہ سے بنا ہوا ہے کہ یہاں جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے کمیٹی بنا کر پریس کلب صدر اور دیگر باڈی کو الیکٹ کیا جاتا ہے۔ مقصود بھٹی صاحب، ہماری پنڈی پوسٹ ٹیم کا اہم حصہ، سینئر ترین ہمارے ممبر شہباز رشید صاحب بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سلام بھی بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وعلیکم پنڈی پوسٹ السلام۔ دفتر میں کہ میں نہیں آ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن پھر بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی شہباز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا اور ہمارا پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً آپ کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں پر پہنچ نہ سکے، ورنہ آپ سے یہ اتنا دور نہیں تھا، کوئی مجبوری آڑے آ گئی ہوگی جس کی وجہ سے آپ نے بہرحال دعاؤں میں اور لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور سلام کا تحفہ بھیجا۔ مقصود بھٹی صاحب، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت تحصیل کلب سیدہ کا صرف ایک پریس کلب ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت پریس کلب چوہا خالصہ اور 3 پریس کلب کلب سیدہ میں بن چکے ہیں۔ تو اگر یہ چاروں پریس کلب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو کیا ان کی طاقت میں، ان کی پاور میں اضافہ نہیں ہو سکتا؟ اور سب اگر اکٹھے ہو جائیں ان کو کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ چاروں صدور کو کیا کہیں گے؟ جی بالکل اشفاق بھائی، آپ کا کوشچن بڑا زبردست ہے۔ میری تو یہ دعا ہے اور التجا بھی یہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ جی، جو کچھ بھی ان کے آپس میں درمیانی اختلاف ہیں، ہم یہ بحث نہیں کرنا چاہتے کہ ان کے کیا اختلاف ہیں، صحیح بات ہے۔ لیکن اگر وہ صافتی کاز کو اور صافی کی فلاح و بہبود کے لیے ایک پلیٹ فارم منتخب کر لیں تحصیل کلر سیدہ پریس کلب کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جیسا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہوگا۔ 2022 جا رہا ہے، جدید دور ہے، ہر قسم کے ہر جگہ صافی کو ہر چیز میسر ہو رہی ہے۔ جی، باہمی اتفاق و اتحاد سے اگر ہم تحصیل کلر سیدہ کے لیے بلڈنگ اور تحصیل کلر سیدہ پریس کا بھی آغاز کر دیں تو میرے خیال میں اس جیسا تاریخی کارنامہ 2022 میں اگر ہو جائے، ہمارے پریس کلب چوہا خالصہ کے صدر ہونے سے اگر یہ بھی اگر ساتھ اگر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے دوہری خوشی ملی ہے۔ ماشاء اللہ۔ مقصود بھائی، آپ نے پریس کلب کے صدور کو، پریس کلب کے ممبران جی کو بہت بالکل، اچھا پیسہ دیا ہے۔ ان کے لیے بھی یہی تجویز ہے کہ وہ بھی جو بھی جیسا بھی ہے آپس میں مل بیٹھیں۔ آپ کے پاس ایک بڑا وسیع میدان ہے تحصیل کلر سیدہ، چونکہ ایک بڑی تحصیل ہے اور ماشاءاللہ یہاں کی جو صافتی ذمہ داریاں ہیں، ہر پریس کلب کے پاس مایا ناز قسم کے صافی بیٹھے ہوئے ہیں، جی لیکن ہم یکجا نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم وہ قوت بازو پیدا نہیں کر سکتے۔ جی، صحیح۔ اگر ہمارے سارے صافی بھائی ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں، وہ اپنی حکمت عملی اور اپنی جو ان کی فہم و فراست ہے جی، اس سے اگر وہ کام لیں تو میرے خیال میں بڑا نام پیدا ہوگا تحصیل کلر سیدہ کی تاریخ میں صافت کے حوالے سے۔ ماشاء اللہ مقصود بھٹی صاحب، آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہے صافی بھائیوں کو۔ مقصود بھٹی صاحب، پریس کلب چوہا خالصہ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ جی پریس کلب چوہا خالصہ کی کامیابی کا راز، میں یہ تو یہ سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ ہم میدان عمل میں ہیں، آپ ہماری اچھی بری خبروں کو دیکھتے ہیں، ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، یہ تو لیکن سب سے جو ضروری بات ہے وہ میں یہ سمجھوں گا کہ ہماری آپس میں پیار محبت، اتفاق و اتحاد جو ہے وہ نمایاں ہے۔ اللہ کرے اسے کسی کی نظر نہ لگے، جس طریقے سے ہمارے صافی بھائی محنت کر رہے ہیں، فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، خبر ایک دوسرے کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، بیٹ کا ایریا بھی وہ مختص نہیں ہے، کوئی کہاں سے اس خبر، جس کو خبر ملتی ہے وہ خبر پک کر لیتا ہے، اگر وہ خبر پک کر وہ اپنی اخبار میں پیسٹ کر لیتا ہے، شائع ہو جاتا ہے، تو ہم بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ چلیں یہ خبر عوام تک تو پہنچی نا۔ بھٹی صاحب، ایک بڑا مشکل سوال آپ سے پوچھوں گا جی کہ بالکل۔ پریس کلب کے چوہا خالصہ کے 16 ممبران میں سے آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون سا ممبر لگتا ہے؟ ایک کا نام بتانا پڑے گا آپ کو، صرف ایک کا۔ جی بالکل، میں اگر کہوں تو سارے میرے لیے دل عزیز ہیں،
لیکن سب سے زیادہ اگر میں دیکھوں تو جس نے پریس کلب چوہا خالصہ کی بنیاد رکھی، جی جس نے ہمیں موٹیویٹ کیا، وہ ہمارے بھائی حبیب قریشی صاحب ہیں، جنہوں نے آج ہمیں یہاں پر آ کر بٹھایا۔ یہ ان کی کاوشوں، ان کی سوچ اور ان کا پیار محبت تھا جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں۔ ویسے تو سارے بھائی ہیں ہمارے، سارے کوئی اچھے ایسے ہیں، مسئلہ صحیح نہیں، بات ہے۔ لیکن جس نے سب سے پہلے پتہ گرایا، جی قطرہ پھینکا، جی میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ ہمارے محترم بھائی ہیں، آج کل وہ بڑے اچھے انداز میں اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں علاقے کی، جی سینئر نیب صدر بھی ہیں ہمیں۔ جی مقصود بھٹی صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پریس کلب جو حادثے والے خبریں بہت کم لگاتے ہیں اپنے اخباروں میں، لیکن جنازوں کے اعلان بڑی زبردست قسم سے کرتے ہیں۔ اس کا جب جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کے پورے خاندان کے نام ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھتیجا ایسا ہوتا ہے، تو اس والے صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل، چوہا خالصہ یہ نہ کہیں کہ خبریں نہیں لگاتا ہے، خبریں دیکھیں، خبر لگتی ہے لیکن خبر اتھینٹیکلی ہوتی ہے۔ رینکنگ میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، ہم صحیح۔ اپنی خبر کو پہلے تحقیق کرتے ہیں، تحقیق میں لانے کے بعد خبر شائع کرتے ہیں، تاکہ دوسری یہ آپ بات کریں کہ جنازے کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں تو دیکھیں ہر کمیونٹی ہماری جو ہے وہ باہر ہے، صحیح۔ کمیونٹی کا ہر بندہ مختلف جگہوں پر ہے، کسی کا کسی سے ریلیشن ہوتا ہے۔ کل وہ یہ نہ کہے کہ جی خبر میں آپ کا نام نہیں تھا، ہم کسی کو پیچھا چھوڑنا نہیں چاہتے، ساتھ ساتھ ہے جو بھی اس کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اس کو ہم ساتھ لازمی لکھتے ہیں تاکہ اس کا بھی نام ہو جائے، اس کے جاننے والے بھی جو ہیں وہ اس تعزیت میں شامل ہو جائیں، اس غم کی گھڑی میں وہ دکھ بانٹ سکیں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مقصود بھٹی صاحب، اب آتے ہیں آپ کی طرف، آپ نے صحافت میں قدم کب رکھا؟ جی بالکل، میں سب سے پہلے میں صحافی کے طور پر تو نہیں، ایک کیا کہتے ہیں سماجی طریقے سے چوہا خالصہ .com بنی تھی، جس کے محترم آپ کے چیف ایڈیٹر بھی جو ہیں بعد میں اس کے ساتھ شامل رہے۔ اس سے ہلکی پھلکی جو ہیں وہ اپنی جو ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کا زمانہ تھا لیکن جانتا کوئی نہیں تھا، بہت کم تھا۔ شروع میں ہمیں نیٹ کی سہولت ملی تھی، کمپیوٹر کی سہولت ملی تھی، تو میں چونکہ اس وقت طالب علم تھا کمپیوٹر کا، تو مجھے اہل علاقہ کے لوگوں نے، بالخصوص میں شکر گزار ہوں پٹوار، آج کل پٹوار .com کے CEO نصیر صاحب کا، انہوں نے مجھے چوز کیا، میں نے ہلکی پھلکی علاقے کی خبریں دینا شروع کی۔ اس کے بعد پٹوار .com مرز وجود میں آئی تو میں نے مکمل طور پر ان کے ساتھ تعاون کیا، علاقے کی خبریں بھیجیں، انہوں نے بھی میری ہر جگہ پر رہنمائی کی۔ پٹوار .com کے CEO نصیر صاحب ہیں جنہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا، میں آج بھی ان کے لیے جو ہے دعائیہ کلمات ادا کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ پھر میں نے پرنٹ میڈیا میں جانا شروع کیا۔ سب سے پہلے میں نے اذکار روزنامہ کو جوائن کیا، اس کے بعد الشرق کو، اس کے بعد سما کو، پھر سلسلہ چلتا رہا، ایکسپریس میں بھی جوائن کیا۔ اب میں موجودہ طور پر سچ ٹی وی کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور نیوز واچ کے ساتھ، اور شہرنامہ، پرنٹ میڈیا میں شہرنامہ۔ مقصود بھٹی صاحب، تبسم علی صاحب ہیں کوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پریس کلب چوہا خالصہ ڈوئنگ ایکسیلنٹ ورک اینڈ سلام ٹو پریزیڈنٹ صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ کا اس کو میں تعارف بھی کراتا چلوں، یہ چھوٹا میرا بھانجا ہے اور بڑا دل عزیز ہے مجھے، یہ میرا پروگرام دیکھ رہا ہے، میں اسے بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ کرے اسے زندگی زیادہ میسر آئے اور ہماری باتیں دل لگا کر سنیں اور عملی میدان میں ہم جیسا ہونے کی کوشش کریں۔ مقصود بھٹی صاحب، آپ نے صحافت کے شعبہ میں قدم کیوں اور کیسے رکھا؟ وہی میں نے آپ کو بتایا نا، پروفیشنل طور پر میں کوئی صحافی بننا نہیں چاہتا تھا، لیکن سمجھ لیں آزادی طور پر اس سائڈ پہ آیا، لیکن جب آیا تو پھر میں نے اسی کو بطور پروفیشنل جوائن کر لیا۔ مقصود بھٹی صاحب، ایک صحافی کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا کوشچن ہے۔ صحافی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا والے بھی صحافی کہلاتے ہیں، جس کے پاس اچھا موبائل، اچھی لک ہو، وہ اپنے آپ کو صحافی کہلانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن صحافی ایک ماڈل ہوتا ہے، جس طرح ٹیچر ایک ماڈل ہے، اسی طریقے سے صحافی ایک ماڈل ہوتا ہے، اس کی اچھی بری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نوٹ کی جاتی ہیں۔ جیسے ٹیچر کلاس میں لیکچر دیتا ہے تو نہ صرف جو لیکچر ہوتا ہے وہ بچوں کے ذہن میں جاتا ہے، بلکہ اس کا کردار، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، یہ بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔
ہم علاقے کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا بھی رول ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پر کوئی ایسا داغ نہیں ہونا چاہیے جو نمایاں ہو جائے اور ہماری جو زندگی یا ہماری صافتی جو میدان ہے اس پہ کوئی قدغن لگے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہوئی۔ محسود بھٹی صاحب، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ صحافیوں کو حقائق سامنے لانے پر مختلف دھمکیوں کا، مختلف اس قسم کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت تقریباً وہ صحافی حقائق سامنے والا بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے کہ کیا کچھ ہونا چاہیے صحافی کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے؟ کون سا ادارہ ایسا ہے جو کام کر سکتے ہیں، یہ کام کر رہا ہے، اور صحافی کو اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں، دو قسم کی صحافت ہے، شہری صحافی اور علاقائی صحافی۔ صحیح، علاقائی صحافی بڑا کٹھن مرلہ ہوتا ہے، صحیح کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علاقائی صحافی کے ہر کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں خبر کو نوک جھوک آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے، اور اس حوالے سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی کی عزت بھی بچے جی، اور صحافی خود بھی بچے۔ بچے، دوسری بات یہ ہے کہ تھرڈ کے حوالے سے صحافیوں کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ کار سرکار میں مداخلت ہی ہوتا ہے، جی، جو جی، پرچہ درج جی، کیا جی، جاتا ہے کار یہ تو سرکار سب سے میں بڑا مسئلہ ہے نا۔ مداخلت کا جی، پرچہ ہی درج کیا جاتا ہے، چاہے اسے ہو نہ ہو، اسے یہ پہلا جو درج دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کار سرکار میں پرچہ لازمی ہوگا۔ جی، دوسری یہ ہے کہ جس کی طرف سے تھرڈ ملتا ہے، اگر تو صحافی نے کوئی غلط لکھا ہو جی، تو وہ تو زیر ہو جائے گا، جی، اگر کسی صحافی نے اچھا لکھا ہے، جی، منوان تصدیق شدہ لکھا ہے، حقائق پر لکھا ہے، جی، میرے خیال میں اسے ڈٹ جانا چاہیے، جی، اس حوالے سے کسی سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، جی، قلم ٹوٹ جائے لیکن جھکے نہ، جو کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو باقی آپ کو پتہ ہے تھرڈ ملتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، یہ زندگی کا ایک کیا حصہ ہوتا ہے صحافی پہ، لیکن صحافی کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، اعتماد ہونا جو اس نے چاہیے۔ رپورٹ درج کی اسے اس پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ جی، جی، میں کہتا ہوں کہ اگر اس نے اچھی رپورٹ درج کی تو آپ کو پتہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ اگر آپ کے ساتھ علاقے میں مخالفت نہ ہو تو سمجھیں کہ آپ منافق ہیں، اچھا، جی، آپ حقائق سے پردہ پوشی کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو اس حوالے سے صحافی کو اگر تھرڈ ملتے ہیں تو برداشت کرنا چاہیے، ہمارا کام نہیں ہے کہ کسی کو، ہم نے تو لوگوں کی ترجمانی کرنی ہوتی جی، ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں یا علاقے کے جو مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، تو اس میں مشکلات آتی رہتی ہیں، جی، تو کہتے ہیں نا شہین کا تجسس ہونا چاہیے اور چیتے کا جگر ہونا چاہیے، علاقائی صحافت میں یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، محسود بھٹی صاحب، آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ محسود بھٹی صاحب، آپ کا صحافت کے میدان میں قدم رکھنے کے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں، سب سے پہلا مقاصد یہی تھا کہ میں نے اگر اپنی مٹی میں جنم لیا ہے تو مٹی نے میرے اندر کچھ صلاحیتیں پیدا کی ہیں، صحیح، تو مٹی کے کچھ مسائل بھی ہیں، صحیح، لوگوں کی جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے کچھ مسائل بھی ہیں، وہ ہم نے اجاگر کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہماری قلم سے کسی کا بھلا ہو جائے جی، یا فلاح عام کا کوئی کام ہو جائے جی، یا کسی کے گھر کا چولہا جل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر، اس سے بڑا نیکی کا کام اور کوئی نہیں۔ یہ صحافت نہ سمجھیں، یہ صدقہ جاریہ سمجھیں زبردست، جو ہم آنے والی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں۔ جی، ویسے تو ہر آدمی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنی وسعت کے مطابق کام کرنے کی، جی، لیکن صحافی جو ہے وہ بانگِ دہل ہر چیز کو اعلانیہ طور پر سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے ایسی آپ بھی جرنلسٹ ہیں، بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ بیان نہیں کر سکتے، ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایوان میں بیٹھے ہوئے جو ہمارے حکومتی نمائندے ہوتے ہیں ان تک وہ آواز نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ کے لکھے ہوئے دو لفظ شاید اس علاقے کی زندگی سنوار دیں۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی۔ محسود بھٹی صاحب، آپ کے لیے شعبہ صحافت مشکل ثابت ہوا ہے یا آسان ثابت ہوا ہے، اور آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شعبہ کیسا ہے اور کیسا ہو چکا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں، میرے لیے آسان بھی مشکل بھی، جی، ٹھیک ہے، اگر روایتی طور پر دیکھا جائے، اگر میں بس وہ کیا بیانات میں لگا رہوں، کسی کا بیان لگا دوں، تحقیقی رپورٹ اگر آپ شائع کریں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو منظر عام پہ لانے کے لیے آپ کا جگر تھوڑا سا ہیوی رکھنا پڑتا ہے،
اس حوالے سے صحافی کوئی آسان کام نہیں ہے. پروفیشنل جو صحافی ہے، ایک اچھا صحافی ہے، سوشل صحافی کو میں کاؤنٹ نہیں کرتا، جو ایک جرنلزم ہے، جو اپنے علاقے کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے، اپنے علاقے کا دکھ درد اپنے اندر رکھتا ہے، وہ اس میں اسے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کا پیار بھی اتنا ملتا ہے. جب آپ کسی اچھی طرز کی صحافت کریں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا کرنا ہے. تنقیدی اور تعمیری دو قسم کی صحافت ہے. اگر آپ تعمیری سوچ رکھ کر اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے تو وہ میرے خیال میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. مسعود بھٹی صاحب، آپ سے ایک پرام سیٹ کا سوال کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ شروع سے ہی اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں یا آج اسپیشل تیاری کر کے سیکھ کر آئے ہیں وہ باتیں؟ سیکھی تو کہیں نہیں سے، یہ زمانہ جو ہے وہ سکھا دیتا ہے. صحافی جہاں بھی جاتا ہے اس کے الفاظ اور اس کے قلم کی نوک سے لفظ لکھے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ صحافت کی نمایاں کرنے میں یا آپ کو صحافی اقتدار میں نمایاں رکھنا، میرے خیال میں یہ دو چیزیں. آپ بھی میرے خیال میں بہت اچھا لکھتے ہیں، آپ کے بھی میں کالم پڑھتا رہتا ہوں، اس میں ایک جھلک چھلکنی چاہیے کہ یہ صحافی کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں. ویسے تو ہر جگہ آپ نے مختلف ٹرک، بسوں اور دیگر جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوا ہے ٹپیکل ورڈ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن صحافی وہ جو چیز لکھتا ہے اس کے پیچھے ایک مفہوم ہوتا ہے. مسعود بھٹی صاحب، آپ کو پریس کلب چوہا خالصہ کا صدر بنوانے میں زیادہ کردار کس نے ادا کیا ہے؟ دیکھیں، میرے لیے تو وہ تمام قابل محترم ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس مرتبہ یا آپ نے پہلے منیر چشتی صاحب کے کان میں یہ ڈال دیا کہ آپ مجھے صدر بنوانے کردار ادا کریں؟ یہ تو منیر چشتی صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ آیا ان کے کان میں کچھ کہا گیا ہے. یعنی رس گولنا میرے خیال میں ان کے کان میں مشکل ہے. وہ اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کے تحت ہی صدر منتخب کرتے ہیں. مجھے یہ فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پریس کلب چوہا خالصہ کے تمام ممبران نے مجھ پر اعتماد کیا، جو آج میں یہاں پر آپ کے سامنے ان کی ترجمانی کے لیے بیٹھا ہوں. یہ تو باقی جو ہمارے ممبر تھے، الیکٹڈ باڈی جو 3 رکنی تھی، میں ان کا نام لے لیتا ہوں. آپ بے شک ان سے پرسنلی طور بھی پوچھ لینا کہ آیا ان کے کان میں یا انہیں کسی نے کچھ کہا تھا. محمد منیر چشتی صاحب، قاضی ذاکر حسین صاحب اور انوار الحق صاحب، یہ 3 اس مرتبہ ممبر کمیٹی تھے جنہوں نے میرا نام کا قرعہ نکالا اور مجھے یہ عہدے پر بٹھایا. فریض کی ادائیگی میں کوشش کروں گا کہ جو انہوں نے توقعات رکھی ہیں ان پہ پورا اتروں. مسعود بھٹی صاحب، آپ کا پیریڈ 1 سال پر محیط ہے. آپ پریس کلب کے لیے کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیا کچھ اپنے ذہن میں آپ منصوبہ بنا رہے ہیں؟ کیا پلان ترتیب دے رہے ہیں؟ دیکھیں، ہر انسان جب کسی بھی جگہ پر پہنچتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے پہنچانے والوں کا فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. کوشش تو میری بھی ہے کہ کیا جائے. حالات و واقعات اس قسم کے اگر پیدا نہ ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ میں اگر ابھی بہت کچھ کہہ دوں جو نہ ہو سکا، کل میرے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گا. مجھ سے عطل وسع جتنی بھی ہو سکا میں اپنے پریس کلب کے بھائیوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کوشش کروں گا. نہ صرف ان کے لیے بلکہ علاقے کی ترجمانی احسن انداز سے اور اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارا علاقہ جو دیہی علاقہ ہے اسے کسی مقام پر لایا جائے. اس سلسلے میں ہمارے جو حکومتی ایوان میں بیٹھے ہوئے، اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں ایم پی اے صاحب، انہوں نے بھی ہمارے علاقے میں 4 چاند لگا لیے، ہمارے علاقے کو مثالی بنانا شروع کر دیا ہے. روڈ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، گلیوں کے حوالے سے دیکھا جائے، اب چوہا خالصہ میں گرز کالج کی بڑی اشد ضرورت تھی، انہوں نے اس کو بھی پایا تکمیل تک پہنچا دیا. اور یہ بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے علاقے کی عوام جو ہے اپنے علاقے کو نمایاں کرنے میں، علاقے کے مسائل کو کم کرنے کے لیے جیب سے بھی خرچہ کر رہے ہیں. اب یہ 4 کنال کا رقبہ چودھری شعیب الطاف صاحب نے ذاتی جو ہے دیا ہے زمین سے، جہاں پر اب گرز کالج کی بلڈنگ بن رہی ہے. اچھا، بہت اچھی بات ہے. وہ بھی بڑے ہمارے محسن ہیں، ہمارے ساتھ ان کا بھی تعاون ہے. علاقے کے لوگوں نے جب ان کے ساتھ یہ مسئلہ شیئر کیا کہ اس طریقے سے فنڈ مل رہے ہیں تو
زمین نہیں ہے. اچھا. انہوں نے کہا میں زمین دینے کے لیے تیار ہوں. 4 کنال کی زمین انہوں نے عطیہ بہت اچھی کی. بات ہے. یہاں پر اب گرلز کالج کا جو ہے سنگ بنیاد جاری ہے. بہت اچھی بات ہے. مقصود بھٹی صاحب، جب کسی صحافی پر مشکل وقت آ جاتا ہے، صحافتی تنظیمیں ویسے تو اپنی تعداد بڑھانے کے لیے ہر الگ الگ فدر رابطہ کرتی ہیں کہ آپ ہماری تنظیم کا حصہ بن جائیں، ہماری تنظیم کا حصہ بن جائیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو صحافتی تنظیمیں ساتھ کھڑی بہت کم دکھائی دیتی ہیں. اس بارے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ہر تنظیم ایسی نہیں ہوتی، لیکن کچھ تنظیمیں ہیں جو تعاون کرتی ہیں، لیکن میجارٹی اگر دیکھی جائے تو ان کا ایک اپنا ماٹو ہوتا ہے. جی. وہ اس ماٹو کے تحت ہی ہوتے ہیں. صحافی پہ جب بھی کوئی مشکل حالات بنتے ہیں تو ہمارا علاقائی صحافی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جی. جو بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جن کے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، جی. انہوں نے کبھی بھی علاقائی صحافی پہ اس طریقے سے توجہ نہیں دی ہے. جی. جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، صحافی اپنے بازو پر ہی تیرتا ہے، اپنے قلم کے زور پر ہی ابھرتا ہے. اسے کسی کی کیا کہتے ہیں سپورٹ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہوتی. تو ویسے یہ بجا بھی ہے آپ کی بات کہ اسے مشکل حالات میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا. جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اپنے قلم اور اپنے بازو پہ کرنا ہے. باقی یہ تنظیمیں چلتی رہتی ہیں، ان کا ایک میں کہتا ہوں کہ سسٹم ہوتا ہے، چونکہ ہاں یونین ہے، جمہوریت ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. حصہ تو ہوتے ہیں لیکن مشکل حالات میں اس دور میں خود گزر چکا ہوں. جی. مجھ پر بھی اس قسم کی جو ہیں وہ تھریڈز ملے ہیں، جی. لیکن الحمدللہ جہاں پر میرے مقامی بھائیوں نے مجھے تعاون فرمایا، جی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تنظیمیں اتنا تعاون نہیں کر سکی. نہیں کر سکتی. بلند و بانگ دعوے تو ان کے کرتے ہیں، اگر ان کا منشور اٹھا کر پڑھیں تو جرنلسٹ جو ہیں وہ سینہ تان کر کہتا ہے کہ میں سامنے آ جاؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. جی. جب اس پہ مشکل بنتی ہے تو کوئی اسے پوچھتا بھی نہیں. اکیلے ہی اپنی گٹھڑی اٹھائے جی. گھوم رہا ہوتا ہے. مقصود بھٹی صاحب، آپ علاقائی صحافت بالخصوص کل اور سیدہ کی صحافت کے بارے سے کیا کہیں گے؟ اور اس وقت کل اور سیدہ میں جتنے صحافی ہیں کم و بیش 50-60 صحافی ہیں آپ کے پریس کلب سمیت، تو ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ صحافی آپ کا کون ہے، اور آپ کے خیال میں کس کی خبر سب سے اچھی اور اتھینٹک ہوتی ہے؟ دیکھیں کلر سیدہ میں بڑے جید قسم کے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ان کی فہم و فراست، ان کے قلم کی جو ہے پلک جھپک دیکھی جائے وہ بڑی خوشکن ہوتی ہے اور ذہن کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتی ہے. ماشاءاللہ جتنے بھی صحافی ہیں میرے لیے سارے محترم ہیں. کسی ایک کا نام کیا لوں، جتنے بھی ہیں وہ علاقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. نمائندگی اپن کا حق ادا کرنے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی صحافی ہیں وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ان میں سے کوئی بڑا، کوئی جونیئر، کوئی سینئر نہیں ہے. جہاں پر وہ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے لائق تحسین ہے. ہم انہیں سب کو سپورٹ کرتے ہیں جو علاقے کی بہتری اور فلاح کے لیے کام کرتے ہیں. اس میں ہمارے بڑے محترم قسم کے صحافی جو ہیں، بڑے اعلیٰ اور پایا قسم کے صحافی جو ہیں وہ تحصیل کلر سیدہ میں موجود ہیں. اگر کمی ہے تو ہمارے اتفاق و اتحاد میں کمی ہے. اگر یہ چیز دور ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آنے والی صحافتی نسلیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر علاقے کو بہتر طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. مقصود بھٹی صاحب، آپ بطور صدر پریس کلب چوہا خالصہ اپنے ممبران کی فلاح و بہبود کے کوئی منصوبے پر کام کر رہے ہیں، یا اگر کام کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے ہیں تو اس والے سے آپ کے ذہن میں کیا خیالات ہیں کہ کون کون سے ایسے کام آپ نے کرنے چاہیے جو تھوڑا بتا صحافیوں کے حق میں جائیں اور ان کے مفید ثابت ہو سکیں؟ جی بالکل، آپ کو پتہ ہے صحافی جتنا بھی ہے معاشی طور پر اتنا مستحکم نہیں ہوتا ہے. جی. اسے گھر کا چولہا جلانے کے لیے بھی ظاہری بات ہے تگ و دو کرنی پڑتی ہے. بالخصوص وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے کہیں نہ کہیں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے خواب دیکھتا ہے. ان کے خواب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے میری کوشش ہے کہ انہیں کسی اچھے، ان کے جتنے بھی بچے ہیں کسی اچھے ادارے میں داخل کرایا جائیں اور ان سے یہ معاہدہ طے کیا جائے کہ صحافیوں کو بھی ریلیف دیا جائے. یہ ریاست کا چوتھا ستون ہونے کے ساتھ ساتھ علاقے کی اعلیٰ نمائندگی کرتا ہے، لیکن ہر طرف سے کمپلسری کا شکار ہوتا ہے. اسے توجہ کی ضرورت ہے. دوسرا میرا سب سے پہلا فوکس جو ہے وہ یہ ہے کہ پریس کلب چوہا خالصہ کی بلڈنگ کو بنایا جائے. جو میرے
میں سمجھتا ہوں کہ فرض اول میں شامل ہے کہ اگر یہ بن گئی تو باقی معاملات آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے چلتے ہی رہتے ہیں. صافی بلڈنگ بہت ہو گئی ہے. سب سے پہلے میرا فوکس یہی ہے کہ میں سب سے پہلے اس کو کہوں. باقی ہمارے الحمدللہ جتنے بھی صافی بھائی ہیں پریس کلب چوہا خالصہ کے وہ الحمدللہ اچھا باسلسلہ روزگار ہیں. ہمارے اپنی جو پریس کلب کے فنڈ میں ان کا کنٹریبیوشن زبردست قسم کا ہوتا ہے. آج تک ہمارا ہاتھ کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے کہ ہوتا ہے نا مخیر حضرات یا کسی اور کی، لیکن الحمدللہ کسی سے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے پریس کلب کے لیے دیں. اب چونکہ ہمیں بلڈنگ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے کہے بنا بھی ہمیں تعاون فرما رہے ہیں. اس میں جنہوں نے ہمارے ساتھ ابھی تک تعاون کا اعلان کیا ہے، میں ان کا نام نہ لوں تو میں سمجھوں گا کہ یہ کنجوسی ہے. تو اس سلسلے میں تنویر قریشی صاحب ہیں، انہوں نے سب سے پہلا اعلان کیا. میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے پریس کلب کو فنڈ بھی دے دیے. اس کے علاوہ عمران مینو، انہوں نے پریس کلب کے لیے 1 لاکھ کا فنڈ مہیا کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. سیاسی رہنما، یعنی آپ نے بلڈنگ کے لیے کام شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ. نہیں، فنڈنگ ہمارے پاس آ گیا ہے لیکن اس کی ڈیولپنگ جاری ہے، اس پراپرٹی کی ڈیولپنگ جاری ہے. جب وہ ڈیولپنگ مکمل ہو جائے گی مارچ میں وہ ہمارے اوور ہینڈ کریں گے تو اس پہ ہم بنانا شروع کریں گے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کے رہنما ہیں حاجی اورنگزیب صاحب، انہوں نے پریس کلب چوہا خالصہ کے لیے تمام فرنیچر کا اعلان کر دیا ہے کہ جب بھی بنے گا. اس کے علاوہ مسلم لیگ برطانیہ کے صدر ہیں حاجی محمد منیر صاحب، انہوں نے میں جب بنا تو انہوں نے ہمارے اعزاز میں دعوت بھی رکھی. میں ان کا ممنون و مشکور ہوں. انہوں نے بھی پریس کلب چوہا خالصہ کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور 1 لاکھ کا اعلان بھی کیا. اس کے علاوہ چودھری اشتیاق صاحب ہیں، اوورسیئر کے چیئرمین ہیں، بیول سے بلانگ کرتے ہیں. وہ بھی اس دن ہمارے ساتھ دعوت میں موجود تھے. انہوں نے بھی کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کو اوورسیئر کے تھرو ہم بنا کر آپ کو دے دیتے ہیں. آپ نے ماشاءاللہ لوگوں کا تعاون جو ہے وہ مثالی ہے جس کے ہم ممنون و مشکور ہیں. باقی بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ رابطہ کیے ہیں. بس یہ ہے کہ ہم مارچ سے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھیں گے، اس بلڈنگ کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. میرا سب سے پہلا جو فوکس کہتے ہیں نا صدر بننے کے بعد جو فوکس چیز ہے وہ یہ پریس کلب آپ کی اولین ترجیح ہے پریس کلب بلڈنگ ہے. انشاءاللہ اگر یہ بن گئے تو باقی مسائل آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. مسعود بھائی، جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے مقامی مخیر حضرات، آپ کے جو تعلقات والے لوگ ہیں وہ تعاون فرما رہے ہیں، تو کیا سیاسی طور پر کوئی سرکاری گانٹ کے حوالے سے آپ کو کوئی بات نہیں چل رہی؟ نہیں، اس حوالے سے ہمارے موجودہ ایم پی اے صاحب راجہ صغیر احمد صاحب نے 50 لاکھ کا اعلان کیا ہوا ہے. اچھا. وہ بھی انشاءاللہ اپنے فنڈ جو ہیں وہ جاری کر دیں گے. ان کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ شروع کریں گے آپ کو فنڈ ہم مہیا کر دیں گے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کریں کہ ہمیں کہیں ہم آپ کو بلڈنگ بنا دیں گے، لیکن ہم اپنے طرز کی بنانا چاہتے ہیں. جدید جو ہے ٹیکنیکس جو پریس کلب کی ضرورت ہے اس کے مطابق بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ فنڈ انشاءاللہ آپ کو مہیا کیے جائیں گے. اس میں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. سیاسی طور پر بھی جتنے بھی ہمارے علاقائی جو مقامی سیاسی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون میں ہیں. کبھی کسی کی طرف سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ہماری تنقید کو بھی برداشت کرتے ہیں، ہماری تعمیر کو بھی برداشت کرتے ہیں. جہاں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں. مقصود بٹ صاحب، آپ تمام صحافیوں اور بالخصوص کلر سیدان کے صحافیوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، کلر سیدان کے صحافی ہمارے بھائی ہیں. ہم نے تو انہی سے سیکھا ہے. پریس کلب چوہا خالصہ پارٹ آف دا باڈی آف کلر سیدان، وہ اس سے جدا نہیں ہے. ان کے آپس کے معاملات اس قسم کے ہیں کہ وہ ایک جگہ مل کر بیٹھتے نہیں ہیں. اگر وہ بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مسائل حل ہو جائیں. جو زبان زد عام پہ جاری ہے کہ کلر سیدان کے صحافی ایک دوسرے سے اتفاق و اتحاد میں نہیں ہے، یہ غلط پیغام ہے لوگوں کا. اگر ہم تھوڑا سا خود اپنے اندر جھانکیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ لوگوں کو جواب دینے کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ تمام صحافی کلر کے بڑے سینئر صحافی ہیں، ہمارے محترم ہیں، ہم نے ان سے سیکھا ہے. مزید بھی بہت کچھ سیکھنا ہے ہم نے ان سے. اگر وہ مل بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک نمایاں صحافی بھی پیدا ہوں گے اور علاقے کی تعمیر و ترقی میں بہتر طریقے سے نتائج حاصل کر سکیں گے.
मकसूद भट्टी साहब, आप पिंडी पोस्ट के हवाले से क्या कहेंगे? जी, पिंडी पोस्ट वो अखबार है जिसे मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। मैं रात को अपडेट होने तक उसका इंतज़ार करता रहता हूँ कि वो छुपेगी, उसमें ख़बरें चेक की जाएंगी, क्योंकि इलाके की जितनी भी ख़बरें होती हैं मैं समझता हूँ कि पिंडी पोस्ट उसमें अपनी तर्जमानी बड़े एहसन अंदाज से कर रहा है। अगर उसका टेम्पलेट्स देखा जाए तो वो भी है। वो एक अरसे से जो है, जब नेट की भी सहूलत नहीं थी, अखबार किसी को पता भी नहीं था कि रोज़नामा के बाद जो है वो वीकली भी होता है, और इलाके की नुमाइंदगी के लिए जो है इस किस्म का अखबार हमारे इलाके में मौजूद है, तो वो पिंडी पोस्ट है। मैं इनकी अशात करने वाली जितनी भी टीम है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अपने इलाके को बड़े उम्दा तरीके से उजागर कर रही है, न सिर्फ इलाकाई मसाइल में बल्कि अगर देखा जाए तो तालीमी मैदान में भी उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए। स्पोर्ट्स के हवाले से भी देखा जाए तो ये भी है। इसके अलावा बच्चों के लिए जो दिल बहलाने के लिए कहानियाँ भी लिखी जाती हैं, शेर व शायरी का और लतीफ़ों का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, मेरे ख्याल में ये इलाके को अपने करीब करने के लिए, एक दूसरे से रवाबत कायम करने के लिए बड़ा अहसन इक़दाम है। मैं आपकी तमाम टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी अशात जारी रखे हुए हैं, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ। जी, आप ही मेरी भी काविश यही है कि अपने इलाके की जितनी भी खबरें हैं, जैसे भी हैं, अगर मैं ना भेजूँ तो मुझे कॉल भी आ जाती है अदारे की तरफ से कि आपकी जो है वो पोस्ट खाली नज़र आ रही है, आप इसको फिलअप करें। तो शर्मिंदगी होती है अगर ख़बर ना भेजें। तो ये एक अदारा जो है, एक मुनज़्ज़म अदारे की पहचान ही है कि वो अपने से जुड़े तमाम लोगों का ख्याल रखती है कि कहाँ से वीक पॉइंट आ रहा है, कौन सा साफ़ी कमज़ोर है, उसे बूस्ट किया जाए। ये आपकी टीम का। मकसूद भट्टी साहब, एक चलते चलते एक अहम सवाल आपसे पूछूंगा। जब कोई रिपोर्टर साफ़ी कोई खबर कोई स्टोरी शाया करता है, उस पर कोई रद्द अमल सामने आ जाता है, तो जब रद्द अमल सामने आ जाता है उस वक्त साफ़ी को अपने पाँव पर खड़ा हो जाकर डट जाना चाहिए, या उसके हक़ में बेहतर है कि वो बैक फुट इख्तियार कर ले? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर डटना ज़रूरी है जी, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं मसलियत के तौर पर हमें पीछे भी हटना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपने जो काम किया है वो ये, उसमें देखें लोगों की राय क्या है जी, अगर आप खबर कोई शाया करना चाहते हैं, कोई इस किस्म की तनकीदी खबर है यार, उसको सोचें। जी, सोचने के बाद अगर आपने सही फैसला ले लिया है तो उस पर डट जाएं, उससे पीछे ना हटें, जी, क्योंकि आप पीछे हटेंगे तो आपका मौक़िफ़ की तर्जमानी जो है वो गलत तरीके से बयान होगी। जी, अगर आप सही हैं, अपने अंदर आपके जज्बा है, आपने जो कुछ बयान किया है वो सही है, तो उस पर आपको डट जाना चाहिए। जब आपने खबर शाया कर दी, खबर लिखने से पहले पूरी तहकीक कर लें कि ये खबर जो मैं बयान करने लगा हूँ जैसी भी है, उसके पीछे हकायक जो हैं वो बिल्कुल उसके पास हैं, उसके पास प्रूफ भी होना चाहिए। ये नहीं है कि खबर लगा कर पीछे से उसके पास कोई प्रूफ ना हो तो फिर उसे खबर भी डिलीट करनी पड़ेगी, उसे माजरत भी करनी पड़ेगी, शर्मिंदगी का सामना करना शर्मिंदगी। इस सिलसिले में आपके पास भी एक मेरे मुखालफ जो थे वो आपके पास आए होंगे, BHU चुआ खालसा के डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ भी आपके पास आया था। मैं इस वजह से डटा था कि मैंने जो कुछ लिखा था सही लिखा था। आपने मुझसे पूछा था कि आपने क्या लिखा है, मैंने कहा मेरे पास इसका प्रूफ है। वहाँ पर डट जाना ज़रूरी है। अगर आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं, जो चीज़ नहीं है वो आप गलत बयान करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मसलियत के तौर पर आपको उससे पीछे हो जाना चाहिए। ये खबर की तहकीक जो है वो ज़रूरी है इस चीज़ में। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे प्रेस क्लब चुआ खालसा सदर मोहतरम मकसूद भट्टी साहब। इन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई, और बिलखसूस साफ़ियों के इत्तेहाद के हवाले से, साफ़ियों की खबर के इशाअत के तरीक़ाकार के हवाले से, साफ़ियों को एक जगह प्लेटफार्म पर इकट्ठा होने के वाले से बहुत अच्छी बातें बताई। मैं कल सैदा के तमाम साफ़ियों से गुजारिश करूँगा पिंडी पोस्ट के प्लेटफार्म से कि मकसूद भट्टी साहब ने जो बातें बताई है, अगर इन पर पूरा अमल नहीं किया नामुमकिन है, तो कम से कम थोड़ा बता अमल करके हम अपने सफ़ों में बहुत अच्छी मिसाइल, अच्छी रवायत कायम कर देते हैं। और जिस तरह प्रेस क्लब चुआ खालसा माशाल्लाह 2013 से बहुत अच्छे तरीके से अपना निज़ाम चला रहा है, इसके दौरान बड़े अच्छे इत्तेफाक और इत्तेहाद से रह रहे हैं, तो हमें भी इनकी तकलीद करनी चाहिए। हमें भी मकसूद भट्टी साहब की बातों की तकलीद करनी चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए, तो बहुत सी बेहतरी आ सकती है। मकसूद भट्टी साहब,
آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں اور آپ کی باتیں سن کر مزہ آیا ہے۔ جی بالکل ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔